बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे HBL बैंक के सैलरी लोन के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं तो आप HBL बैंक से 25,000 रुपये से लेकर 30 लाख दरमियान में कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 12 महीने से लेकर 48 महीने के अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म पुर करके कैसे जमा करवाना है, कहां पे क्या आपने लिखना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि HBL बैंक की जानिब से ऑनलाइन फॉर्म भी जारी कर दिया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट मुलाजिम हैं तो आप जो है इस फॉर्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं और जो कर्जा है वो फौरी तौर पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा ये कर्जा आपको कैसे मिलेगा, किन शरात ज़वाबित के ऊपर मिलेगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम लोन के टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेते हैं, लोन के अहलियत के मयार को देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो के आखिर में हम जो है फॉर्म पुर करने का मुकम्मल तरीकाकार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, आप 25,000 रुपये से लेकर 30 लाख के दरमियान में जितना चाहें कर्जा ले सकते हैं HBL बैंक से। इस कर्जे को दोस्तों आपने जैसा कि मैंने आपको बताया है 1 साल से लेकर 4 साल के अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने कर्जे को 1 साल में वापस कर सकते हैं, 2 साल में, 3 साल में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल आपके पास मौजूद है, 4 साल के अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत आपको मुयस्सर होगी, अगर आप लेना चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि जिसने भी HBL बैंक से कर्जा लेना है वो इस प्रोसेस से ही गुजर कर जाएगा, इसलिए आपने इन चीज़ों को नोट कर लेना है जो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 पर चीज़ ये है HBL बैंक से कर्जा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनका HBL बैंक में अकाउंट मौजूद है और उनकी तनख्वाह HBL बैंक में आती है। ठीक है, ये शर्त इन्होंने लगाई है ऐसे तमाम पाकिस्तानी मुलाजिमीन जो सरकारी मुलाजिमत करते हैं या प्राइवेट मुलाजिमत करते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट HBL बैंक में मौजूद है और आपकी माहाना तनख्वाह HBL बैंक में आती है तो फिर आपको कर्जा जो है इजीली मिल सकता है HBL बैंक की जानिब से। ठीक है, इसके बाद जो बंदा कर्जा लेना चाहता है उसकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ, ये कर्जा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनकी परमानेंट जॉब है। अब परमानेंट जॉब का मतलब ये होता है, अगर तो आप सरकारी मुलाजिम हैं तो इसका मतलब आपकी परमानेंट जॉब है, अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं तो उसको भी परमानेंट जॉब इस सूरत में गिना जाता है जब उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व ना हो। बस औक़ात ऐसा होता है किसी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, वो कंपनी आपको कहती है कि ये जो आपको हम जॉब ऑफर कर रहे हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं, किसी और कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा जाता है कि ये जॉब 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए है। ठीक है, उसके बाद ये जॉब ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं जॉब करते हैं तो फिर दोस्तों आप कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो 3 किस्म के कागजात की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी और असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 पे दोस्तों सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 कागजात हैं। तीसरे नंबर पर जो मैंने पीछे आपको बताया है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए HBL बैंक में। ठीक है, और आपकी तनख्वाह आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपको कर्जा मिलेगा वो भी आपके HBL बैंक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से आप ATM के जरिए भी विड्रॉ करवा सकते हैं या फिर चेकबुक के जरिए भी आप अपने कर्जे को निकलवा सकेंगे। तो बेसिकली 2 कागजात आपको चाहिए होंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और सैलरी स्लिप। ये 2 कागजात आपके पास हैं तो आप HBL बैंक से कर्जा ले सकते हैं। 2 कागजात लेकर आए HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में और कर्जा आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर कर्जा लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इनको बताता हूँ जी, मैं 1 लाख रुपया कर्जा लेना चाहता हूँ, मुझे बताएं मेरी माहाना किस्त कितनी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने 1 लाख रुपया लिख दिया है। अब मेरे से पूछा जा रहा है जी आप कितने वक्त के लिए ये पैसे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको बता दिया जी मैं 1 लाख रुपया 4 साल के लिए लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे जी माहाना किस्त निकाल दी है 3,927 रुपये। ठीक है, अब देखिए 3,927 रुपये ईजीली कोई भी बंदा दे सकता है, दिहाड़ीदार मजदूर बंदा भी दे सकता है। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने सूद लगाया है इस 1 लाख रुपए के ऊपर वो है जी
35.99%. ان کا سود بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ قرضہ تھوڑا سا جلدی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، قرضہ لینے میں آپ کو ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی ہے، آپ کو جلدی ہی قرضہ جو ہے اپروول کر کے دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کا دل مانے تو آپ قرضہ لیں، اگر آپ کا دل نہ مانے تو آپ بالکل بھی قرضہ نہ لیں. میرا کام ہے آپ کو صحیح انفارمیشن پرووائڈ کرنا، آپ کو صحیح گائیڈ کرنا. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں. تو ان کا سود جو ہے 35.99% تک ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپیہ قرضہ لے رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 48 مہینے کے اندر اندر آپ نے 3,927 روپے ہر مہینے ادا کرنے ہوں گے. اب دوستوں ہم آن لائن فارم پر کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ آپ نے آن لائن فارم کیسے پر کرنا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ یہاں پہ لکھیں گے جی، آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا تعلق کس طبقے سے ہے، آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، سیلف امپلائڈ طبقے سے ہے یا پھر کوئی اور. تو آپ یہاں پہ جی سیلری انڈیویجول کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا سیلری کریڈٹ اکاؤنٹ جو ہے ایچ پی ایل بینک میں موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ یس کے اوپر کلک کریں گے تب ہی آپ کا یہ فارم جو ہے سبمٹ ہوگا. اگر آپ نو کے اوپر کلک کریں گے تو پھر دوستو آپ کو یہ فارم سبمٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھا دوں گا. فی الحال میں یس کے اوپر کلک کر رہا ہوں. یہ قرضہ ان لوگوں کو ملے گا جن کا ایچ پی ایل بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے اور ان کی سیلری ایچ پی ایل بینک میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے پوچھا جا رہا ہے جی آپ کس قسم کی ملازمت کرتے ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہیں آپ یا پرائیویٹ آپ ملازم ہیں یا پھر پینشن لیتے ہیں حکومت پاکستان سے. تینوں قسم کے لوگ قرضہ لے سکتے ہیں، پینشن لینے والے بھی، پرائیویٹ ملازمت کرنے والے بھی اور گورنمنٹ کی ملازمت کرنے والے لوگ بھی قرضہ لے سکتے ہیں. میں یہاں پہ پرائیویٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں. اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں MUHAMMAD. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا نام شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے آگے آنا ہے، یہاں پہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر آپ سے جو ہے پوچھا جا رہا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ صحیح یہاں پہ لکھیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کسی قسم کی آپ نے غلطی نہیں کرنی. تو جو بھی آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد آگے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو آپ یہاں پہ جو ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے جو بھی آپ کی ہے آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے، یہاں پہ آپ سے فون نمبر پوچھا جا رہا ہے. اگر آپ کے گھر میں ایک ہی فون نمبر ہے تو آپ ایک ہی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے فون نمبر 2 ہیں تو آپ یہاں پہ ایک الگ لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک الگ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو موبائل فون نمبر انہوں نے مانگا ہے، یہاں پہ لینڈ لائن نمبر جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ انہوں نے مانگا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ کوشش، اگر آپ کے پاس ایک ہی نمبر ہے تو آپ ایک ہی نمبر دے دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس 2 نمبر ہیں تو آپ 2 نمبر یہاں پہ دے سکتے ہیں، ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ. اس کے بعد آرگنائزیشن نام یہاں پہ جی یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ لکھیں. مثال کے طور پہ جس کمپنی کے اندر آپ جاب کرتے ہیں اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جی میں ایسے ہی بس کوئی نام لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے یہاں پہ نام کیسے لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے آپ کون سے شہر سے آپ کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے نام انہوں نے دے دیے ہیں، جیسے کراچی، لاہور، بہاولپور، اس کے علاوہ جی فیصل آباد، گجرانوالا، اس کے بعد گجرات، حیدرآباد، اسلام آباد، جہلم، ملتان. یہ بہت زیادہ شہر ہیں کہ لمبی لسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ اسلام آباد کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جی کتنا آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ ان کو بتا دیتا ہوں جی مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جی دیکھ سکتے ہیں میں نے جی ان کو جی 5 لاکھ روپیہ جو ہے بتا، آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، 50 لاکھ بھی لکھ سکتے، آپ 20 لاکھ بھی لکھ سکتے ہیں، 15 لاکھ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 30 لاکھ سے نیچے جتنا چاہیں آپ جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 30 لاکھ روپے قرضہ لے، جتنا بھی قرضہ آپ نے لینا ہے آپ نے یہاں پہ قرضے کو مینشن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد منتھلی انکم آپ کی کتنی ہے، مہینے کا آپ کتنا کما لیتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. لیکن یاد رکھیے گا آپ نے صحیح ان کو بتانا ہے. جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت آپ سے سیلری سلپ مانگی جائے گی. اب سیلری سلپ کیا ہوتی ہے، جو آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک ورقہ کہہ لیں یا اس کو ایک سرٹیفکیٹ کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دے لیں، آپ کو دیا جاتا ہے. اس کو سیلری سلپ بولتے ہیں، جس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ کی سیلری لکھی ہوتی ہے جو آپ کو کمپنی دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ لکھ دیں جی آپ کی کتنی سیلری ہے. ٹھیک ہے، تو 30,000 کم از کم آپ کی سیلری ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کو جو ہے قرضہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جتنی بھی آپ کی سیلری ہے آپ اس کو یہاں پہ لکھ دیں. اور اس کے بعد نیچے آپ نے ای میل ایڈریس اپنا دینا ہے. ای میل ایڈریس کیسا ہوتا ہے، میں یہاں پہ اپنا ایک ای میل ایڈریس دے دیتا ہوں.
YOU ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کر کے آپ ای میل ایڈریس کوئی بھی بنا لیں، gmail@gmail.com، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے آگے آنا ہے، یہاں پہ جی آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ یہ قرضہ جو لینا چاہتے ہیں 3000 ہے، 30 لاکھ ہے، جتنا بھی آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، آپ کتنے وقت کے لیے لینا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پہ جی آپ کے پاس مختلف آپشن موجود ہیں، 1 سال کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے۔ تو میں یہاں پہ 4 سال کو کلک کر دیتا ہوں جی، میں 4 سال کے لیے یہ قرضہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، یہ سبمٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے ان تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے 2-3 چیزیں دوبارہ سے ریوائز کر دی ہیں۔ نمبر 1 پہ انہوں نے بتایا دیا جی 25,000 روپے سے لے کر 30 لاکھ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اس کے درمیان میں آپ قرضہ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے جتنا آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا جی فارم کو سبمٹ کرنے کے بعد جو لون آپ کا اپروول ہوگا اس سے پہلے جو ہے آپ سے جو ہے کانٹیکٹ کیا جائے گا جتنا جلدی ہو سکے گا HBL بینک کے پرسنل لون ٹیم کی جانب سے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ نے جو ڈیٹا یہاں پہ فراہم کیا ہے یہ سارے کے سارا ڈیٹا جو ہے یہ ویب سائٹ کی پالیسی کے مطابق اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا ڈیٹا کسی بھی کمپنی کو نہیں دیا جائے گا، آپ کے ڈیٹے کی سیفٹی کی ضمانت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہاں پہ میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی، یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس HBL بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے۔ اگر ہم یہاں پہ نو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھنا سبمٹ کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ سبمٹ نہیں ہو رہا، یہاں پہ یہ ایرر دے رہا ہے جی۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا HBL بینک میں سیلری اکاؤنٹ موجود ہے تب جا کے آپ یہ پرسنل لون یعنی سیلری لون حاصل کر سکتے ہیں HBL بینک سے، ورنہ آپ نے یہ قرضہ نہیں لے سکتے۔ اب جیسے ہی میں یس کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے بعد سبمٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ سبمٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک جو ہے ایرر دے رہا ہے جی، آپ اپنا جو ہے موبائل فون نمبر جو ہے یہاں پہ ہم نے دیا تھا اس کو جو ہے آپ، کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو ہے ایک ہی نمبر آپ نے نہیں دینا، یہاں پہ الگ نمبر آپ نے دینا ہے، یہاں پہ آپ نے الگ نمبر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح آپ نے نمبر یہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے، اس کے بعد سبمٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں، آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے اور یہ فارم آپ نے پور کر کے جمع کروانا ہے اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اور چیزیں ہیں 2 سے 3 وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے جاننا لازمی اور ضروری ہے۔ نمبر 1 پہ دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے HBL بینک میں تو آپ ان کی جو اپلیکیشن ہے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، HBL بینک کی اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن کے اندر لاگ ان ہو کے وہاں سے بھی آپ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بینک میں لاگ ان ہوں اپلیکیشن کے ذریعے اور وہاں سے بھی لون کا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے تو HBL بینک جو ہے جلدی پیسے نہیں دیتا، تو دوستو ان کا جو پروسیسنگ ٹائمنگ ہے وہ 2 یا 3 دن کی ہوتی ہے، 2 سے 3 دن کے اندر آپ کا قرضہ جو ہے آپ کو ملنا ہے یا نہیں ملنا اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ پرووائڈ اس طریقے سے اگر آپ کو قرضہ منظور ہوتا ہے تو آپ کو کال آ جاتی ہے بینک کی جانب سے، اگر آپ کو قرضہ منظور نہیں ہوتا آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تب بھی بینک کی جانب سے آپ کو اطلاع دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، مزید تفصیلات کے لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ اس کو اوپن کریں، اوپن کرنے کے بعد اردو کے اندر تمام تر تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں پاکستانی نیوز ویب سائٹ کے اوپر آ کے، ٹھیک ہے۔ لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر دیا، اس کو اوپن کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے، بینکنگ سیکٹر کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بینکس نیوز.pk چینل کو سبسکرائب کر لیں۔